آج ہم تاریخ کے ایک ایسے مارکے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس کی گونج صدیوں بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ اسپارٹا کے بادشاہ لیونائڈس اور اس کے 300 جانے ساروں کی داستان۔ بالکل، اور اس گہرائی میں ہمارا راستہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس لیونائڈس اور 300 اسپارٹن کی بہادری کے عنوان سے کچھ یوں سمجھیں کہ تحریری ذرائع موجود ہیں۔ یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ ان لمحات کا ایک عکس ہے جب تاریخ نے ایک فیصلہ کن موڑ لیا۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں، بلکہ ان ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے، کیا چیز تھی جس نے ایک چھوٹی سی ریاست کو اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جی، یہ صرف بہادری کی بات نہیں، اس میں قیادت، حکمت عملی اور ایک خاص قسم کی ذہنی پختگی کا دخل تھا جسے ہم آج کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کھوج کا آغاز ہمیں اس وقت کے سیاسی اور فوجی منظرنامے سے کرنا ہوگا۔ ایک طرف تھی فارسی سلطنت جس کی باگڈور بادشاہ زرخیس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اس کی فوج کے بارے میں کہا جاتا تھا جب وہ کوچ کرتی تو زمین اس کے قدموں سے کانپتی تھی۔ اوہو، یہ صرف شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں، یہ اس دور میں فارسی سلطنت کی وسیع وریز فوجی طاقت اور وسائل کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا ارادہ واضح تھا، یونان کو اپنی قلمرو میں شامل کرنا۔ اور دوسری طرف یونان جو کوئی متحدہ ملک نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، بلکہ خود مختار شہری ریاستوں کا ایک مجموعہ تھا۔ بالکل، ان میں سے ایک تھی اسپارٹا، اپنی جنگی مہارت اور سخت نظم و ضبط کے لیے مشہور، اور اس ریاست کا بادشاہ تھا لیونائڈس۔ متن اسے صرف بہادر نہیں کہتا، بلکہ اسے ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے جس کی نگاہوں میں اٹل ارادہ تھا، جس کا وجود ہی اسپارٹن اقدار کا آپ کہہ لیں مظہر تھا۔ جی ہاں، اس کا مشہور قول اسپارٹا کے لوگ کبھی ہار نہیں مانتے، یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ ان کی پوری زندگی کا فلسفہ تھا۔ بالکل، اور اسی فلسفے کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوا جب لیونائڈس تک یہ خبر پہنچی کہ زرخیس کی فوج وہ تعداد میں لاکھوں میں ہے۔ ذرائع اس لمحے کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں، یہ صرف ایک فوجی چیلنج نہیں تھا، یہ اسپارٹا کے وجود کا سوال تھا۔ ایک ایسی صورتحال جہاں عددی برتری اتنی زیادہ ہو کہ مقابلہ ناممکن لگے۔ یہیں پر قیادت کا کردار سامنے آتا ہے۔ کیا ذرائع اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ لیونائڈس نے اس خبر پر فوری طور پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کیا وہاں کوئی گھبراہٹ تھی یا فوراً حکمت عملی پر غور شروع ہو گیا؟ متن کے مطابق گھبراہٹ کا تو کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ لیونائڈس کا رد عمل فوری اور عملی تھا۔ اس نے فوراً نقشے پر نظر ڈالی۔ اسے معلوم تھا کہ فارسی فوج کو جنوبی یونان تک پہنچنے کے لیے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک تنگ راستے سے گزرنا پڑے گا۔ وہ راستہ تھا تھرموپلائے کی گھاٹی۔ تھرموپلائے؟ جی، یہ انتخاب محض اتفاق نہیں تھا۔ تو یہ صرف جغرافیائی مجبوری نہیں تھی، بلکہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ یقیناً، ذرائع اس فیصلے کی تصویراتی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ تھرموپلائے ایک قدرتی دفاعی مورچہ تھا۔ متن وضاحت کرتا ہے کہ ایک طرف بلند و بالا تقریباً ناقابل عبور چٹانیں تھیں اور دوسری طرف سمندر کی لہریں۔ اچھا۔ بیچ میں ایک تنگ سی پٹی جہاں سے صرف چند فوجی ہی ایک وقت میں گزر سکتے تھے۔ لیونائڈس کی سوچ، جیسا کہ ان دستاویزات میں ذکر ہے، یہ تھی، اگر ہم اس بوتل کی گردن کو بند کر دیں تو دشمن کی لاکھوں کی تعداد بے معنی ہو جائے گی۔ واہ، یہ تو کمال کی حکمت عملی ہے، تعداد کی کمی کو جغرافیہ سے پورا کرنا۔ بالکل، یہ تعداد کی کمی کو بہترین حکمت عملی سے پورا کرنے کی ایک کلاسیکی مثال تھی۔ جگہ کا انتخاب تو ہو گیا، لیکن اس تنگ گھاٹی میں کھڑے ہونے کے لیے کیسے جنگجوؤں کا انتخاب کیا گیا؟ کیا یہ 300 کا عدد صرف ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ تھی؟ کہ یہ 300 اسپارٹا کے بہترین جنگجو تھے، شاہی محافظ دستے کا حصہ۔ ان کے انتخاب میں صرف جسمانی طاقت اور جنگی مہارت ہی نہیں دیکھی گئی، بلکہ ان کی وفاداری اور ذہنی پختگی بھی وہ بہت اہم تھی۔ متن ان کے ساز و سامان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ بھاری کانسی کی ڈھال، جسے ایسپس کہتے ہیں، ایک چھوٹا 2 دھاری تلوار زیفوس، اور سب سے اہم لمبا نیزہ ڈوری۔ یہ وہ ہتھیار تھے جنہیں وہ ایک خاص جنگی ترتیب میں استعمال کرنے کے ماہر تھے۔ اور اسی جنگی ترتیب کا نام فیلینکس ہے، جس کا ذکر اکثر آتا ہے۔ بالکل،
یہاں مصنف وضاحت کرتا ہے کہ فیلنکس کیا تھی۔ یہ سپاہیوں کی ایک گہری کندھے سے کندھا ملا کر بنائی گئی صف بندی، جس میں ہر سپاہی کی ڈھال نہ صرف اسے بلکہ اس کے ساتھ والے سپاہی کو بھی تحفظ فراہم کرتی تھی۔ نیزے آگے کی طرف تانے ہوتے۔ اچھا، ایک دیوار کی طرح؟ جی بالکل، ایک دیوار کی طرح، جس سے یہ پوری فارمیشن ایک خار پشت کی طرح ناقابل تسخیر دیوار بن جاتی تھی، خاص طور پر تنگ جگہوں پر جہاں دشمن پہلو سے حملہ نہ کر سکے۔ تھرموپولی کا انتخاب اور فیلنکس کی تربیت، یہ دونوں مل کر لیونائڈس کی حکمت عملی کا بنیادی ستون تھے۔ انتخاب اور تیاری کے بعد روانگی سے پہلے لیونائڈس نے اپنے ان 300 جانے بازوں سے کیا کہا؟ کیا متن اس خطاب کی تفصیلات بتاتا ہے؟ ہاں، ذرائع اس خطاب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ لیونائڈس نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اس نے واضح کیا کہ یہ مشن انتہائی خطرناک ہے اور واپسی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ صرف اسپارٹا کے لیے نہیں بلکہ پورے یونان کی آزادی کے لیے لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک جنگی حکم نہیں تھا بلکہ ایک اخلاقی اور قومی فریضے کی یاد دہانی تھی۔ اس نے ممکنہ قربانی کو شاندار الفاظ میں پیش کیا کہ ان کی موت رائیگاں نہیں جائے گی۔ اور سپاہیوں کا رد عمل؟ کیا وہ ہچکچائے؟ تربیت اور کردار کا عکاس تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں بادشاہ۔ یہ محض جذباتی نعرہ نہیں تھا، یہ ان کے نظم و ضبط اور اپنے رہنما پر غیر متزلزل اعتماد کا ثبوت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے اپنے بادشاہ اور اپنی ریاست کا حکم اولین تھا۔ اور پھر وہ مشہور مقابلہ بھی اسی موقع پر ہوا، ہم سایہ میں لڑیں گے والا۔ جی ہاں، متن اس واقعے کو بھی بیان کرتا ہے۔ جب ایک سپاہی نے خدشہ ظاہر کیا کہ بادشاہ، دشمن کے تیر انداز اتنے ہیں کہ ان کے تیروں کی بارش سورج کو چھپا دے گی، تو لیونائڈس کا جواب تھا، بہت خوب، تو پھر ہم سایہ میں لڑیں گے۔ کمال ہے۔ یہ جواب صرف حاضر جوابی نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ اس نے ایک خوفناک منظرنامے کو مزاح اور بے خوفی کے رنگ میں پیش کر کے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کر دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس جواب پر جنگجوؤں میں ایک نئی توانائی دوڑ گئی اور ان کا عزم مزید پختہ ہو گیا۔ تو اب وہ لمحہ آ پہنچا تھا۔ لیونائڈس، اس کے 300 اسپارٹن اور کچھ دیگر یونانی اتحادی، ان کی تعداد چند ہزار تھی، ہے نا؟ جی، چند ہزار۔ وہ تھرموپلائی پہنچ گئے۔ جنگ کا پہلا دن کیسا رہا؟ کیا فارسی فوج نے فوراً اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ بالکل۔ زرخیس کو اپنی فوج کی تعداد پر بہت غرور تھا۔ اس نے پہلے دن اپنے میدین اور کیسین دستوں کو حملہ کرنے بھیجا، یہ سوچ کر کہ وہ ان مٹھی بھر یونانیوں کو کچل ڈالیں گے۔ فارسی فوج نے تیروں کی شدید بارش کی، جیسا کہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ لیکن جیسا کہ مصنف وضاحت کرتا ہے، اسپارٹنز اپنی بڑی کونسی کی ڈھالوں اور فیلنکس فارمیشن کی بدولت محفوظ رہے۔ ان کی ڈھالیں اتنی مضبوط تھیں کہ زیادہ تر تیر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور جب تیر اندازی ناکام ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ براہ راست حملہ؟ پھر فارسی پیادہ فوج نے براہ راست حملے کی کوشش کی، لیکن یہاں تھرموپلائی کی تنگی اور اسپارٹن فیلنکس کی مضبوطی آڑے آئی۔ فارسی فوجی، جو ہلکے ہتھیاروں اور زرہ بختر کے عادی تھے، اسپارٹن کے لمبے نیزوں اور مضبوط دفاع کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے۔ اچھا۔ متن میں لڑائی کی شدت کا ذکر ہے، کس طرح اسپارٹن منظم طریقے سے لڑے، اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے اور فارسیوں کو پیچھے دھکیلتے رہے۔ دن کے اختتام پر ذرائع بتاتے ہیں کہ فارسی فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا تھا، جبکہ اسپارٹن کی طرف نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ زبردست۔ اور زرخیز، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ زرخیز، جو ایک اونچی جگہ سے یہ سب دیکھ رہا تھا، شدید غصے اور حیرت میں مبتلا تھا۔ یعنی پہلے دن کی کامیابی مکمل طور پر محافظوں کے نام رہی، دوسرے دن زرخیز نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ یقیناً اس نے کچھ بہتر سوچا ہوگا۔ دوسرے دن زرخیس نے اپنی سب سے بہترین اور مشہور فوجی یونٹ کو میدان میں اتارا۔ اس کے ذاتی محافظ دستے، جنہیں امورٹلز یعنی لافانی کہا جاتا تھا۔ امورٹلز، ان کا تو بڑا نام سنا ہے۔ جی ہاں،
ان کی تعداد 10,000 تھی اور انہیں فارسی فوج کا سب سے طاقتور حصہ سمجھا جاتا تھا۔ زرخیز کو یقین تھا کہ یہ تجربہ کار جنگجو اس مزاحمت کو توڑ دیں گے۔ لیکن کیا امورٹلز کامیاب ہوئے؟ متن کے مطابق نتیجہ پہلے دن سے مختلف نہیں تھا۔ امورٹلز بھی اسی تنگ گھاٹی میں اپنی عددی برتری کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسپارٹن فیلنکس ان کے لیے بھی ناقابل تسخیر ثابت ہوئی۔ حیرت انگیز۔ یہاں ذرائع لیونائڈس کی ذاتی بہادری کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ خود صف اول میں موجود تھا، اپنی تلوار سے لڑ رہا تھا، اور اس کی گونجتی ہوئی آواز اس کے سپاہیوں کو حوصلہ دے رہی تھی اور دشمن کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ واہ! اسپارٹن نے ایک اور حربہ بھی استعمال کیا جس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ منظم طریقے سے پیچھے ہٹنے کا ناٹک کرتے، اور جب فارسی فوجی بے ترتیب ہو کر ان کا پیچھا کرتے تو وہ اچانک پلٹ کر ان پر حملہ کر دیتے، جس سے دشمن میں بھگدڑ مچ جاتی۔ اچھا، یہ تو بڑی چالاکی تھی۔ جی، دوسرا دن بھی فارسیوں کی ناکامی اور محافظوں کی کامیابی پر ختم ہوا۔ 2 دن کی مسلسل ناکامی کے بعد زرخیز کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تو اس کی انا کا مسئلہ بن گیا ہوگا یقیناً۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ زرخیز شدید مایوسی اور غصے کا شکار تھا۔ اس کی لاکھوں کی فوج چند ہزار یونانیوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی، لیکن پھر تیسرے دن کی صبح قسمت نے اس کا ساتھ دیا، مگر ایک ایسے طریقے سے جس کی توقع نہیں تھی۔ یہاں غداری کا ذکر آ رہا ہے نا؟ جی ہاں، متن ایک مقامی شخص ایفیالٹس کا ذکر کرتا ہے جو انعام کے لالچ میں زرخیز کے پاس پہنچا اور اسے ایک خفیہ پہاڑی راستے کے بارے میں بتایا جو یونانی دفاعی لائن کے پیچھے سے گزرتا تھا۔ اوہ نہیں! یہ راستہ یونانیوں کی پشت پر نکلتا تھا اور اس کی حفاظت پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی، شاید یہ سمجھ کر کہ یہ ناقابل گزر ہے۔ یہ تو بہت بڑا دھچکا تھا۔ لیونائڈس کو کب اس غداری کا علم ہوا اور کیسے؟ ذرائع کے مطابق لیونائڈس کو اس وقت پتہ چلا جب اس خفیہ راستے کی حفاظت پر مامور فوکین دستے کے کچھ سپاہی بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے خبر دی کہ فارسی فوج کا ایک بڑا دستہ ان کے عقب میں پہنچ چکا ہے۔ تو مطلب وہ گھر گئے؟ جی، اب صورتحال مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اسپارٹن اور ان کے اتحادی چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ دفاع اب ممکن نہیں رہا تھا، شکست یقینی تھی۔ اس لمحے لیونائڈس نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ قیادت کا ایک اور شاید سب سے نازک موڑ تھا۔ یہ واقعی ایک عظیم فیصلہ تھا۔ لیونائڈس نے فوراً صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ اس نے اپنے ساتھ موجود دیگر یونانی اتحادیوں، جن میں تھیسپین اور تھیبن شامل تھے، ان کو فوراً پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ فوراً؟ جی، فوراً۔ متن اس کے الفاظ نقل کرتا ہے کچھ اس طرح سے کہ تم واپس جاؤ اور یونان کے دوسرے شہروں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرو اور دفاع کی تیاری کرو۔ ہمارا مقصد یہاں پورا ہو چکا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید یونانی جانیں ضائع ہوں۔ لیکن کیا اس کے اپنے 300 اسپارٹن بھی واپس چلے گئے اس کے حکم پر؟ نہیں، اور یہی اسپارٹن وفاداری کی انتہا تھی۔ متن بتاتا ہے کہ 300 اسپارٹن نے اپنے بادشاہ کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا جواب تھا، ایک اسپارٹن اپنے بادشاہ کو میدان جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہم یہیں آپ کے ساتھ لڑیں گے اور مریں گے۔ اللہ اکبر! ان کے علاوہ تقریباً 700 تھیسپین جنگجوؤں نے بھی رضاکارانہ طور پر رکنے کا فیصلہ کیا، جو ان کی بہادری کا ایک اور ثبوت ہے۔ تو اب صرف چند سو جنگجو باقی رہ گئے تھے، چاروں طرف سے دشمن میں گھیرے ہوئے، موت یقینی تھی۔ اس آخری مارکے سے پہلے لیونائڈس نے کیا کہا؟ کوئی آخری پیغام؟ گھیرے میں آنے کے بعد لیونائڈس نے اپنے بچے ہوئے سپاہیوں کو جمع کیا۔ اس کا آخری پیغام، جیسا کہ ذرائع میں محفوظ ہے، انتہائی پراثر تھا۔ اسپارٹنز، ناشتہ اچھا کرو کیونکہ آج رات ہم عالم ارواح میں کھانا کھائیں گے۔ اوہ، یہ تو… ہم مریں گے لیکن ہماری یاد زندہ رہے گی۔ اور پھر آخری جنگ؟ اور پھر وہ آخری جنگ شروع ہوئی۔ یہ اب دفاع کی جنگ نہیں تھی، یہ جان دینے کی جنگ تھی۔ متن اس آخری مارکے کو انتہائی شدید اور خونریز بیان کرتا ہے۔ لیونائڈس اور اس کے سپاہی جانتے ہوئے کہ ان کا انجام کیا ہے، بے جگری سے لڑے۔ وہ فارسی صفوں میں گھس گئے اور زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو مارنے کی کوشش کی۔
وہ نیزے ٹوٹنے پر تلواروں سے لڑے، تلواریں ٹوٹنے پر ہاتھوں اور دانتوں سے، وہ آخری سانس تک لڑتے رہے۔ لیونائڈس خود بھی؟ جی، لیونائڈس خود بھی لڑتے ہوئے مارا گیا۔ آخرکار تعداد کی بے پناہ برتری غالب آ گئی اور وہ سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ ایک المناک انجام۔ لیکن جیسا کہ لیونائڈس نے کہا تھا، کیا ان کی قربانی واقعی رائگاں نہیں گئی؟ اس کا یونان پر کیا اثر ہوا؟ کیا اس سے کچھ بدلا؟ ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قربانی رائگاں نہیں گئی۔ فوجی لحاظ سے تھرموپلائے ایک شکست تھی، لیکن نفسیاتی اور تصویریاتی طور پر یہ ایک بہت بڑی فتح ثابت ہوئی۔ لیونائڈس اور اس کے 300 اور تھیسپین ساتھیوں کی بہادری کی کہانی آگ کی طرح پورے یونان میں پھیل گئی۔ اچھا۔ متن کہتا ہے کہ جب دوسرے یونانی شہروں نے سنا کہ کس طرح مٹھی بھر جان بازوں نے لاکھوں کی فوج کو 3 دن تک روکے رکھا اور پھر جان دے دی، تو ان کے دلوں میں آزادی کے لیے لڑنے کی ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے نے یونانیوں کو متحد کرنے میں کردار ادا کیا، جو پہلے شاید اتنا متحد نہیں تھے۔ بالکل، اس قربانی نے یونانی شہری ریاستوں کو، جو اکثر آپس میں لڑتی رہتی تھیں، مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونے کا ایک مضبوط جواز اور حوصلہ فراہم کیا۔ اس نے انہیں وقت بھی دیا کہ وہ اپنی بحری اور بری افواج کو منظم کر سکیں۔ صحیح۔ بعد میں ہونے والی اہم جنگیں جیسے سلامیس کی بحری جنگ اور پرٹیا کی زمینی جنگ، جہاں یونانیوں نے فارسیوں کو فیصلہ کن شکست دی، ان کی بنیاد کہیں نہ کہیں تھرموپلائی میں دی گئی قربانی نے رکھی تھی۔ یونان کی آزادی محفوظ رہی اور مغربی تہذیب کا مستقبل وہ بدل گیا۔ تو اس پوری داستان کا ان ذرائع کی روشنی میں مرکزی سبق کیا نکلتا ہے؟ کیا سیکھ سکتے ہیں ہم اس سے؟ متن خود اس کا خلاصہ ان الفاظ میں کرتا ہے: ناممکن حالات میں ہمت سے لڑنا، اصولوں پر ڈٹ جانا اور عظیم مقصد کے لیے جان قربان کر دینا نہ صرف لڑنے والوں کو امر کر دیتا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی عظمت کے بیج بو دیتا ہے۔ یہ صرف جسمانی بہادری نہیں، یہ اخلاقی جرت کی کہانی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لینولائڈس اور 300 اسپارٹن کی یہ کہانی صرف تلواروں اور نیزوں کی لڑائی نہیں، بلکہ یہ قیادت، حکمت عملی، وفاداری اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کی ایک لازوال مثال ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ تعداد اہم ہے، لیکن عزم، اتحاد اور صحیح حکمت عملی ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے: کیا حقیقی فتح صرف میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینا ہے؟ یا بعض اوقات اصولوں، آزادی اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے جان کی بازی لگا دینا بذات خود ایک ایسی فتح ہے جس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں، جو صدیوں تک قوموں کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، اور لیونائڈس اور اس کے جان بازوں کی میراث شاید اسی سوال کے جواب میں زندہ ہے۔